بھائی مبارک ہو افشاں، آپ کے ایک بڑے ہی لبرل بلکہ سیکولر جو وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی بلکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ریفارمز پیش کر دی ہیں، وجوہات بھی بتا دی ہیں، بس سنیں نا ان کی بات. یعنی صرف عمل درآمد کرن دی ہیں بس دے رہے ہیں. خیر میرے لیے تو کیا وہ لبرل ہوں اور کیا نہیں، کاشف صاحب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے ایک طبقے کے وہ انتخیر فیوریٹ پروگریسو مائنڈڈ بندے ہیں، اور اسی طبقے کے مطابق ان سے زیادہ لبرل تے کوئی جمعیا ہی نہیں ہے اس ملک دے وچ. روشن خیال بھی بہت ہیں. دیکھیں معیار کتنا گر گیا ہے روشن خیال ہونے کا. سوال بڑا سادہ ہے. اس دفعہ فواد ایک تے نا پارٹیاں انیاں بدلیاں ہیں نا کہ یاد کرانا بھی پیندا ہے تے آپ بھی رکھنا پیندا ہے. فواد چودھری صاحب ان الیکشنز میں 2018 کے الیکشنز میں جس سیاسی جماعت کے ٹکٹ کے اوپر ایم این اے بن کر ہمارے سروں پر مسلط ہوئے ہیں، تو اس کی تو پوری الیکشن کیمپین ہی ایک خاص طرز پر ایک مخصوص سطور کے اوپر بنا کر اس کو چلایا گیا تھا. تو اب ان کے اندر سے یہ اچانک سے یہ کیا انقلاب برپا ہوا ہے؟ مطلب آپ نہیں مانتی کہ مطلب پی ٹی آئی کا کوئی وزیر مشیر اچھا کام، بھئی ایک اچھا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تو آپ اسٹیٹمنٹ اچھا دیا. دیکھیں یہ وہی بات ہوئی، غلط چنگی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے نہیں ماننی ہے بات. چلیں آپ نہ مانیں، لیکن میں آپ کے ساتھ آپ کی بات مان لیتا ہوں اور آپ سے اتفاق کرتے ہوئے ایڈیشن اگر کروں گا نا کہ ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ یا خطاب جو کل سامنے آیا اس میں ان کی بدنیتی آیا تھی، کانٹراڈکشنز کے علاوہ اس پہ تو بات کریں گے. بدنیتی مجھے ایسے لگی کہ کوئی پرسنل مخاصمت دکھائی دی. مخاصمت وہی گل ہے کہ انہوں نے چاند نہیں نہ ویکھن دیتا سی، انہوں نے پھر تھانوں ہن دن دے وچ چاند تارے تے نیپچون پلوٹو سارا کچھ وکھا دیتا ہے. دیکھیں نا آپ جب یہ خطاب فرما رہے تھے فواد چودھری صاحب، اینڈ اسی وقت ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ایل پی کے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو آزاد کیا جا رہا تھا. کاشف صاحب یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے. تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے 2 چہرے رکھے ہی ہوتے ہیں، سبھی نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نا کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. چلیں آپ کے ایک جانب علی محمد خان ہیں اور دوسری جانب فواد چودھری ہیں. چلیں آپ کے جو یہ والے چہرے ہیں اگر میں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کروں، کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. دیکھیں انہوں نے تقریر میں بولا کہ ملک میں مدرسے نہیں بلکہ 80s اور 90s میں کچھ اس طرح کی پالیسی بنی تھی کہ جہاں پر اسکول کالجز میں ٹیچرز لائے گئے، اساتذہ لائے گئے کہ جنہوں نے ایک جنریشن کے دماغوں کو بند کیا. بات تو ان کی ٹھیک ہے، ایسا ہوا تو تھا، لیکن انہوں نے تو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی جہاں پر وہ پہلے مدارس ہی کو اس سب کا ذمہ دار مان رہے تھے. اگر میں آپ کی اسی بات کو آگے لے کر چلوں تو انہوں نے اسی سانس میں یہ بھی کہا کہ ہماری کچھ سیاسی اور خارجہ پالیسیز کی بنا پر کچھ ایلیمنٹس کریٹ ہو گئے جنہوں نے یہ ایکسٹریمزم کو پھیلایا. تو یہ بھی بات کسی حد تک، لیکن اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ضیاء کا نام لے سکیں. اب آپ اتنا تو توقع نہ کریں، وہ ہیں سیکولر لبرل، اتنے بھی نہیں ہیں نا. اب دیکھیں سیاسی پالیسی کی بات کر رہے ہیں اور ضیاء کا نام نہیں لینا چاہ رہے، تو پھر آپ ضیاء کی پالیسی کو ری شفل کر کے نئی ریپنگ کے ساتھ تو نہ آگے چلائیں. پھر آپ افغانستان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں ان کا. اچھا اب بس یہی باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیے. نمبر 1 آپ نے یہ کہا کہ 80-90 کی دہائی میں اساتذہ کو جان بوجھ کر بھرتی کیا گیا کہ وہ ذہن سازی کریں. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے افشاں؟ آپ کی وزارت کے انڈر ایک محکمہ آتا ہے جس کو خراب کرنے کی آپ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ پی ٹی وی کا ادارہ، پی ٹی وی کا ادارہ، وہاں پر آپ وہاں پہ آپ ارطغرل الغازی چلا رہے ہیں اور وہ سپر ہٹ پروگرام ہے. آپ کا وزیر اعظم ہر جگہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ دس از دی آئیڈیل پیس آف آرٹ جس کو آگے بڑھانا چاہیے. وہ ملک میں شدت پسندی کو فروغ نہیں دے رہا. وہ دوسرے مذاہب اور دوسرے عقائد کو ماننے والوں کے حوالے سے معاشرے میں عدم برداشت نہیں پھیلا رہی ہیں وہ چیزیں. اور کوئی 25 دفعہ اپنے اس مبینہ خطاب میں فواد چودھری نے فرمایا کہ ہمیں دوسرے نقطہ نظر کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اس پوائنٹ آف ویو کو بھی سننا چاہیے، ورنہ سافٹ امیج کیسے بنے گا. اور ایک سافٹ امیج کیسے بنے گا
کیا فیشزم اور ایکسٹریمزم صرف وہی ہے جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں؟ کیا سیاسی فیشزم، سیاسی ایکسٹریمزم نہیں ہے اس ملک میں؟ آپ نے اپوزیشن کی آوازیں بند کر دیں. اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہنے والا، آپ اس کو ٹی وی پر نہیں دکھا سکتے، اس کے کسی ایک بیان کا ٹکر نہیں چلا سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو لائیں. اس ملک میں ایسی کتنی ایتھنیسٹی ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں جن کا ایک ٹکر نہیں آپ چل سکتا ہے آپ کے اسٹیٹ ٹی وی پہ یا پرائیویٹ نیوز چینلز پہ. آپ ہمیں دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھا رہے ہیں. چلیں یہ سارے تضادات تو نظر آئے، لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا وہ جس پہ میں پہلے بات کر رہا تھا، جو دوسری بات انہوں نے کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. اگر آپ کو آج جنرل ضیاء الحق کی خارجہ پالیسی میں یہ خامی دکھائی دے رہی ہے کہ اس کی وجہ سے، سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے ملک میں انتہا پسندی بڑھی تھی اور نتیجتاً دہشت گردی آئی تھی، تو بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کے عزیز ترین لیڈر کی جو خارجہ پالیسی ہے، اگر کوئی خارجہ پالیسی امہ کا لیڈر یاد رکھیں، وہ کیا ہے؟ وہ تو پوری دنیا میں سفیر ہے اس وقت افغان طالبان کے. انہاں دا وزیر خارجہ ہی لگے ہوئے ہیں. تو مطلب آپ اگر اپنی پرسنل گرج کو، ذاتی مخاصمت کو، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے حساس موضوع کے اوپر بات کر کے نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک انتہائی فضول حرکت کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ ان باتوں کا جواب دیں، 2 چھوٹی چھوٹی باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے 80 اور 90 کی دہائی میں یہ کہا کہ اساتذہ بھرتی کروائے گئے تھے قوم کا دماغ بند کرنے کے لیے. 2021 میں آپ ہی کی حکومت ایک قومی نصاب لے کر آ رہی ہے قوم کا دماغ بند کرنے کے لیے. تو اس کو ہاں جی نہیں، اس کو تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. مطلب ایسے تو نہ کریں. اچھا، اور دوسری بات، جہالت اور کانٹرڈکشن کی لمٹ میں کہوں گا کہ اپنے خطاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ کلونیل دور کے اندر انتہا پسندی اس لیے نہیں تھی کہ اسٹیٹ ایکٹیو تھی. مطلب یہ لوگ ابھی تک نو آبادیاتی نظام سے نہیں، اسی کا شاخسانہ ہے، وہی لوگ ہیں، اور اب تک یہ یہی چاہتے ہیں کہ کلونیلزم زندہ باد. ٹو سم ایکسٹینٹ یہ اس کو رومانٹیسائز کرتے ہیں. اگر کل کا ان کا خطاب غور کیا جائے نا، جس طرح سے بات شروع کی کہ برٹش راج میں یہ ہو رہا تھا، تب اس طرح آپ رومانٹیسائز ہی تو کر رہے ہیں اس سارے نظام کو. افشاں، کل کی گفتگو سن کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دہشت گردی، پیس بلڈنگ اور انتہا پسندی کے حساس ترین موضوع کے اوپر فواد چودھری صاحب کا علم اتنا ہی ہے جتنا عمران خان کا تاریخ کے اوپر ہے یا جغرافیہ کے اوپر ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ریاست ہی عام آدمی کی زندگی کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے. تو آپ کی ریاست اور آپ کی حکومت میں ریاست نے جتنا یہ سب کچھ یقینی بنایا سب کے سامنے ہے. آخری بات جو مجھے یاد آ رہی ہے ان کے خطاب میں وہ یہ تھی کہ دیکھیں تھانے دار والا انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے نا مذاکرات اوپر تک کرنے پڑ رہے ہیں. اور ایک اور انسٹیٹیوشن بھی تھا کیڑا سی لمبردار دا انسٹیٹیوشن ہے نا وہ بھی برباد ہو گیا. تو تسی جڑا ڈی چوک چ بہ کے پولیس نو کٹاپا لاندے رہے ہو، سر پھاڑتے رہے ہیں آپ ایس پی کے، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ تھانے دار کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. ان کو تھانے دار کا انسٹیٹیوشن اور گورا یاد نہ آتا اگر ان کو ٹاکس کے اندر بٹھایا جاتا، اسپیشلی ان کو آؤٹ کروایا گیا تھا. میرا خیال ہے سارا مسئلہ ہی ہے کہ دیکھو نا، اور جدوں وڈے گل کر رہے ہیں تو کہندے بیٹے جاؤ باہر جا کے کھیلو، یہ 5 روپے لو، کینڈی کھا لو. ان کے ساتھ وہ ہوا ہے. یہ خطاب نہیں کر رہے تھے، باہر جا کے کھیل رہے تھے. نہیں اچھا، ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے، لیکن ایک اور ریزن بھی ہے، وہ ماننے والی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فیشسٹ لوگوں کا ٹولہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر ڈسٹراٹ کر رہے ہیں امن کی بات کو، جمہوریت کی بات کو، انسانی حقوق کی بات کو. ان کا ہر وزیر مشیر اپنے اپنے طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے ڈیموکریسی کو، ہیومینٹی کو، اور یہ اس کا ایک سلسلہ ہے، ڈسٹراٹ کرنا، تاریخ کو ڈسٹراٹ کرنا، پیس بلڈنگ کے عمل کو ڈسٹراٹ کرنا. آئی بلیو کہ اس کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ اپنی جاب پوری کر رہے ہیں کہ چیزوں کو مسخ کر دیا جائے. انسانی حقوق کی آپ جو بات کریں تو ایک پوائنٹ ایڈ کرنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران یہاں پر جرنلسٹ، ہمارے صحافی دوست جتنے آزاد اور جتنے محفوظ ہیں وہ سبھی کو علم ہے. تو ایکسٹریمزم کے حوالے سے ذرا ادھر بھی یہ سوچ لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ تو افشاں، آپ کی باتوں سے
نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی نا اہلیت ہے، نا بساط ہے کہ وہ ایسے سنجیدہ مسئلے کے اوپر بات کرے، نہ سیاسی جماعت ہے، نہ ان کی کوئی اور نہ ان کا کوئی پولیٹیکل ٹیک ایسا ہے، تو ایسے خام خواہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے، لبرل ثابت کرنے کے لیے وہ ان موضوعات پہ بات نہ کریں اور ذرا اپنی لمٹ کے مطابق باتیں. لیکن آپ یہ دیکھا کریں کہ ایڈا پکا منہ بنا کے انہیں کانفیڈنس نال تے بولدا ہے نا. ہاں تو وہ یہی بولا کریں نا کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، یہاں تک کریں، اب یہ اس سے اوپر نہ بات کریں. نہیں، یا پھر وہ نعمان نیاز اور شعیب اختر کی صلح کروایا کریں، جفیاں کروا دیا کریں نا ان کی.